صفحہ نمبر 48 کا آخری لفظ چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کا، 2-3 آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان بسم اللہ الرجيم. الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن وَلَقَدْ الرحيم. أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ولقد أوحينا إلى موسى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى۔ أضل فرعون قومه وما هدى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع تھا 2-3 نشستوں سے، اور کچھ باقی ہے ابھی۔ مختلف صورتوں میں ان کی حیات مبارکہ کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، اور یہاں وہ نبوت ملنے کے بعد کے واقعات تھے۔ تو ساحر مسلمان ہو گئے شکست کھا کر، فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں، قرآن میں تو خیر نہیں ہے، کہ اس نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، اور صبح غیر مسلم تھے، پیغمبر کا مقابلہ کر رہے تھے، شام سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، لقد أوحينا إلى موسى یقیناً ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، يقينا ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام ان اسر بعبادی، ان اسر بعبادی میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جائیں۔ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل یہ اس سے پہلے وہ ساحروں کا مقابلہ، اور اس بات میں سال ہر سال کا فرق، درمیان والا یہاں چھوڑ دیا کہ حضرت نے دعوت دینی جاری رکھی، بنی اسرائیل بہت مسلمان ہوئے، قبطی بھی ہوئے، اور تیزی سے وہ بات بڑھ رہی تھی۔ تو فرعون اس بات سے پریشان ہوا، تو اس نے دوبارہ اسرائیلیوں کا قتل عام شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے کہا ان کو چھوڑو، غلامی سے آزاد کرو، تو اس نے کہا باہر جانے کے بجائے ان کو یہاں ہی مارو۔ ایک دفعہ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بچوں کو قتل کیا تھا کہ ایسا بچہ نہ پیدا ہو جو میری حکومت کا خطرہ بنے۔ اب یہ دعوت کے بعد کی بات ہے۔ سورہ یونس میں آتا ہے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں بہت ظلم و ستم برداشت کرنا پڑا، اب آپ نے آ کر دعوت شروع کی تو پھر وہی سلسلہ۔ تو صبر کی تلقین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ بہت آخر میں جب وہ سورہ شعراء میں آتا ہے، اس نے اپنے لوگوں میں خطاب کیا، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاذرون، یہ چھوٹی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں چڑھاتے ہیں اور ہم مسلح ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ تو ایسا دھمکیاں دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر، اس زمانے میں بڑا مشکل تھا، نہ موبائل نہ چیزیں، تو بڑا خفیہ طریقے سے ان لوگوں کو اطلاع دی کہ فلاں جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ایسے چلیں گے بحر احمر کے کنارے پر اور نکل جائیں گے اپنے آبائی علاقے فلسطین وغیرہ کی طرف۔ فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، مار ان کے لیے رستہ سمندر میں خشک۔ یہاں لاٹھی کا ذکر نہیں، یعنی لاٹھی کو مار۔ اصل میں جب پہنچے ساحل پر تو فرعون نے بھی پیچھے لوگوں کو جمع کر کے لایا، تو اسرائیلی پریشان ہوئے، نعرے لگائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، گھروں سے تو نے نکالا، اب یہاں پر آگے
دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خود تو نہیں آیا، رب نے کہا ہے، رب تو کوئی رستہ بتائے گا۔ اس وقت اضرب بعصاک الحجر، یہ تفصیل سورہ بقرہ میں بھی ہے، تو لاٹھی مارو تو وہ پھر راستہ بنا اور پانی جدا ہوا اور پہاڑوں کی طرح، قرآن میں آتا ہے کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح وہ ٹکڑا برف بن گئی اور وہ راستہ جو ہے بن گیا، اور ہوا کو اللہ نے حکم دیا فوراً خشک کر دیا راستہ، آرام سے نکل گئے۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، لا تخاف دركا نہ ولا ڈرے گا تو دشمن کے پہنچنے سے اور نہ ڈرے گا ڈوبنے سے، نہ وہ پہنچ سکیں گے نہ پانی ڈبوئے گا۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، فأتبعهم فرعون ان کا تعاقب کیا فرعون نے اپنی فوجیں لے کر، فتعاقب كيا فرعون اپنی فوجیں لے کر، فغشیہم من الیم ما غشیہم، وغشيهم من اليم ما غشيهم، ان کو ڈھانپ لیا دریا سے اس عذاب نے جس نے ان کو ڈھانپا۔ دریا سے اس عذاب نے کس نے ڈھانپا۔ یہ ہوتا ہے جب ایک چیز قابل بیان نہ ہو، بہت زیادہ ہو، جہنمیوں کے بارے میں بھی آتا ہے تو ما یغشا، اچھا یہاں بھی ما غشی ہوں، یعنی وہ جس مصیبت نے ان کو ڈھانپا وہ بیان نہیں ہو سکتی، ایک دم پانی اللہ نے ملا دی اور ان کو سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ اور وہ سورہ یونس میں آتا ہے، نعرہ لگایا فرعون نے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، وأضل فرعون قومه وما هدى، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو صحیح کہتا تو تھا وہ سورہ مومن میں ہے، ما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کامیابی کا راستہ نہیں بتایا۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ چند انعامات کا ذکر، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا دوسرے الفاظ میں اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، قد انجیناکم من ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی، ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی، فرعون، وواعدناکم جانب الطور الایمن، ووعدناکم جانب ہم نے الطور، تمہارے ساتھ وعدہ کیا طور کی دائیں جانب۔ ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا طور کی دائیں جانب۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے وقت بھی طور کی دائیں جانب سے پکار، یہ ہے اور بات کہ یعنی وہ جو کہا بھئی کوئی کتاب لاؤ ہم پڑھیں، تو پھر کتاب جب لے کر آئے تو کہا یہ تو نے خود لکھی ہے، اتنی مشکل اللہ تعالیٰ نہیں باتیں ہم سے مطالبہ کرتے۔ تو وہ 70 آدمی لے کر گئے، اللہ نے کلام فرمایا، پھر آگے کہا نظر آنا چاہیے، یہ وہ اس وقت ان کے ساتھ خطاب، ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ طور کی دائیں جانب آؤ، ونزلنا علیکم المن والسلوى، نزلنا علیکم اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارے۔ ہم نے تم پر من اور سلوہ، یہ آگے جا کر 30 میں جب وہ جہاد سے انہوں نے انکار کیا، جو سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ بھئی جاؤ جہاد کرو، اپنے علاقے کو فتح کرو، انہوں نے کہا وہ تو بڑے تکڑے لوگ ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، اگر وہ از خود علاقہ خالی کر دیں تو ہم حاضر ہیں، لڑنا ہے تو تو رب جا کر لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے، یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ تو یہ اس وقت جب جہاد سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا 40 سال تک یہ نہیں جا سکتے، تو یہ جتنے بھی لوگ کمزور بزدل اور یہ ایسے ہیں گستاخ ہیں یہ نہیں جا سکتے، وہ وہاں 30 میں مر کھپ گئے، ان کی جو اولاد تھی ان کو لے کر حضرت یوشع انہوں نے فتح کیا۔ تو جب وہ 30 میں تھے تو وہاں تو کوئی درخت نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، تو دھوپ بڑی سخت، تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ دن کو بادل آتا تھا، شام کو غائب ہو جاتا تھا، تو ایک کیا ہے جی علیکم ظللنا علیکم الغمام، بادلوں کا سایہ کیا، اور کھانے کے لیے من اور سلوہ، تو من اور سلوہ کوئی ایسی گوند درختوں کی وہاں نازل اترتی تھی شبنم کی طرح، جمع کر کے کھاتے تھے، سلوہ بٹیر بے شمار پکڑ کر کھاتے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، من طیبات، کھاؤ لذیذ ہمارا دیا ہوا رزق، کھاؤ لذیذ ہمارا دیا ولا تطغوا فیہ، اس میں سرکشی مت کرو۔ یہ اس کی کئی وضاحتیں ہو سکتی ہیں، یعنی
آئندہ بہت سے ٹائم کے لیے سٹاک کرنے پر بھی پابندی تھی کہ توکل کرو، ٹائم دیا رب نے دوسرے ٹائم بھی دے گا، تو اگلے ٹائم کے لیے نہ رکھو، ضرورت سے زیادہ کسی اور مستحق کو دے دو، اسراف نہ کرو، اور اس میں سے جو ہے شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرو۔ فیحل علیکم غضب، فیحل علیکم، تم پر اتر جائے گا میرا غصہ، تم پر اتر جائے گا میرا ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، من یحلل علیہ غضبی فقد جس پر میرا غصہ اترے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جس پر میرا غصہ اترے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وإنی لغفار لمن تاب، وإنی لغفار لمن تاب، میں بہت بخشنے والا ہوں توبہ کرنے والے کو، میں بہت بخشنے والا ہوں توبہ کرنے والے کو، وآمن، وآمن، اور ایمان بھی لائے، ایمان بھی لائے، وعمل صالحا، وعمل نیک صالحا، عمل بھی کرے، ایک عمل بھی کرے، ثم اہتدی، ثم پھر اہتدی، ہدایت میں ترقی کرے۔ ہدایت میں ترقی یہ کرے۔ اعمال ہیں تو ان کی توبہ ایک، ایمان دو، عمل صالح تین، اور پھر اس پر تسلسل عمل صالح میں اور اس میں ترقی۔ جو ایسا کرے گا اس کو میں بہت بخشنے والا ہوں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بڑی مزیدار ہے کہ انسان کی تین صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، کافر، کفور اور کفار، مختلف صورتوں میں۔ تو اپنی صفت غافر، غفور اور غفار، تو غافر بھی ایک آدھ جگہ غافر ذنب وقابل توب، اور غفور بہت زیادہ ہے۔ غفار یہاں کہ اگر تو کافر ہے تو توبہ کر، میں غافر ہو کر استقبال کروں گا، اگر تو کفور ہے تو میں غفور ہوں، تو کفار ہے تو میں غفاری سے کام لے کر تیرے گناہ مٹا دوں گا، بشرط ہے کہ توبہ کر۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، وما أعجلك عن قومك يا موسى، اور جلدی آنے پر تجھے قوم سے کس نے مجبور کیا اے موسیٰ علیہ السلام؟ اور جلدی آنے پر تجھے قوم سے کس نے یہ وہ مجبور جب کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کہے میری کتاب ہے تو مانیں گے، لے کر گئے، موسیٰ علیہ السلام ذرا تیزی سے پہلے پہنچے، اللہ نے فرمایا کیوں جلدی آیا؟ اللہ کو تو پتا تھا۔ قال ہم اولائی علی اثری، قال هؤلاء موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ دیکھو یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، دور نہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا اے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ ہر نیکی کے کام میں جلدی آنا، تو موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچے۔ اور والسابقون السابقون، جو نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں وہ جنت کے درجات میں بھی آگے ہوں گے۔ تکبیر اولا، پہلی صف، اور اس طرح جو ہے وقت پر آنا، پہلے آنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، فإنا قد فتنا قومك من ہم بعد، نے تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد امتحان میں مبتلا کیا۔ ہم نے تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد امتحان میں مبتلا کیا۔ جو جب طور لینے گئے تھے 40 دن اللہ نے فرمایا تھا اعتکاف کرو اور میں پھر تورات دوں گا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا ٹھیک ہے جی کتاب لاؤ، پڑھیں گے، عمل کریں گے۔ پیچھے سامری نے اپنا ہاتھ دکھایا، ان کو شرک میں مبتلا کی، یہ وہ بات ہے۔ اللہ نے اطلاع دے دی طور پر، ہم نے آزمائش میں مبتلا کی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ سامری نام نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں ہارون نام تھا، کوئی کہتے ہیں موسیٰ تھا، مولانا روم کہتے ہیں موسیٰ تھا وہ بھی۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ کافر، جس موسیٰ کو جبریل نے پالا وہ کافر بنا یہ، اور جس موسیٰ کو فرعون نے پالا وہ رسول بنا۔ تو اس کا نام بھی کہتے ہیں موسیٰ تھا، اور یہ اسرائیلی تھا، کوئی کہتے ہیں قبطی تھا، منافق تھا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، فرجع موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، موسیٰ یعنی وہ چلہ پورا کر کے کتاب لے کر، غضبان آصفا، غضبان، غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے۔ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے۔ قال، قال، آ کر لوگوں کو کہا یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، الم یعدکم ربکم کیا تمہارے ساتھ رب نے خوبصورت وعدہ نہیں کیا کیا تمہارے ساتھ رب نے کہ بھئی 40 دن ہے اس کے بعد کتاب ملے گی،
افطال علیکم العہد، أفطال عليكم العهد کیا وہ معاہدہ تمہیں لمبا محسوس ہوا؟ يا عبادة کیا الله دن انتظار نہ کر سکے؟ ام اردتم، أم یا أردتم تم نے ارادہ کیا ان أن یحل علیکم غضب من ربکم، يحل کہ تم پر عليكم اترے تو تمہارے رب کا غصہ، کہ تم پر اترے تمہارا رب، فاخلفتم موعدی، فأخلفتم تم نے موعدي، میرے وعدے کی خلاف ورزی تم کی، نے میرے وعدے کے خلاف میں نے کہا دین پر قائم رہنا، تم نے چھوڑ دیا، مشرک بن گئے۔ قالوا، قالوا لوگوں نے کہا، لوگوں نے کہا ما سب نے نہیں پوجا کی تھی بچڑے کی۔ اچھا ایک درمیان میں بھی سورہ آراف میں یہ قصہ تفصیل سے، وہ جب سمندر سے نکلے تو آگے ایک مندر سے گزرے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے لوگ، تو کہا اے موسیٰ ان کی تو بہت سے ہیں، ہمیں بھی تو ایک بنا کر دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدبختو، توحید کی وجہ سے ہی تو تمہیں اللہ نے نجات دی ہے، پھر مڑ کر شرک کا مطالبہ۔ تو وہ ہاں بھی کہا تھا، یہ سامری کی بچڑی کی پوجا کی، سب نے نہیں کی۔ قالو، کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک ملکنا، ما أخلفنا ہم نے تیرے وعدے کی مخالفت اپنے اختیار سے نہیں کی، ہم نے تیرے وعدے کی مخالفت اپنے اختیار سے نہیں کی، شوق نہیں تھا ہمیں، ولکننا حملنا، لیکن لیکن ہم پر لادا گیا، ہم پر لادا کیا، اوزارا من زینت القوم، اوزار من زینت القوم، بوجھ لوگوں کے زیورات کا۔ بوجھ لوگوں کے زیورات کا۔ زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ کسی شادی کے لیے زیور مانگا تھا قبطیوں سے، اور نکلنے کا حکم ہوا تو واپس کرنے کا موقع نہیں، ضروری نہیں ہے سارے لوگ، ساری قوم نہ مالدار ہوتی ہے نہ بھوکے ہوتے ہیں، اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اکٹھا کیا کہ سفر ہے تو چلو اکٹھا کریں، نقل و لے جانے میں آسانی ہو، تو پگھلا کر اینٹیں بنائیں، تو وہ فرعون کے وہ سامری کے پاس جمع کیا، اس نے پگھلا کر بچڑا بنا دیا۔ فقذفناها، ہم نے اس کو پھینکا، ہم نے اس کو پھینکا، یعنی جمع کیا سامری کے پاس، اور فکذلک القی السامری، فکذلک اسی طرح ڈھال دیا سامری نے، اسی طرح ڈالا، یہاں القا کا معنی ڈھالنا، بنانا، ایسی فاخرج لهم، فأخرج بس بنایا ان کے لیے، پس بنایا عجلاً، عجلاً، بچڑا، بچڑا، جسداً، جسدا، ڈھانچہ، ڈھانچہ، لہو خوار، لہو خوار، اس کی آواز تھی، اس کی آواز تھی، یعنی وہ زندہ بچڑا نہیں تھا روح والا، یعنی بچڑے کا مجسمہ تھا، اور ایسی ساخت تھی اس کی کہ اندر سے آواز۔ تو ان لوگوں کو صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، آئی تو بجلی کیا ہے جی، اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں یہ، اس کے ساتھ کھلونے شلونے بنا کر وہ دوڑتے ہیں، بولتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں مختلف سیلوں کے ساتھ۔ تو آج کل تو سمجھ رہا ہوں مرغی اذانے دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں چیزیں، تو اس نے ایسا ان کو کے اندر چیزیں بنائی تھی کہ وہ ہوا داخل ہو کر نکلتی تھی تو آواز نکلتی تھی، بچڑے کی آواز، خوار کا معنی بچڑے کی آواز۔ فقالو، کہنے لگے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، وہ بھول گیا، وہ ادھر طور پر ڈھونڈتا پھرتا ہے، الہ تو ہمارے پاس آ گیا۔ افلا یرون، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہ ان کے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ ایک بس ایک آواز بھاں بھاں سنی ہو، خدا مان لیا تو نہ کوئی سوال کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، تو کیسا معبود ہے؟ یہ چلتا ہے سلسلہ بھی بچڑے کی پوجے کے حوالے سے، زیادہ ہو گیا۔ اچھا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو رات کو لے کر نکلے۔ یہ اسر لفظ قابل تھوڑا توجہ ہے کہ قادیانی کہتا ہے کہ اسرا بعبدی، معراج خواب کا واقعہ تھا، روحانی تھا، جسم نہیں مکے سے گیا حضور کا، تو اسرا یہ وہی لفظ ہے، وہاں اسرا ماضی ہے، یہ اسر امر ہے اسی سے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسرائیلیوں کو مار کر ان کی روحوں کو لے جا، زندہ اسرائیلیوں کو لے جا، یہ وہاں بھی حضور
جاگتے ہوئے جسم روح دونوں کے ساتھ معراج کی فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا واضرب لهم طريقا في البحر مار ان کے لیے یہ مار لاٹھی کا ذکر نہیں، مار ان کے لیے رستہ سمندر میں خشک ماروں کے لیے رستہ سمندر میں لا تخاف درکم ولا تخاف لا تخاف دركا ولا نہ ڈرے گا دشمن کے پہنچنے سے اور نہ ڈرے گا پانی میں ڈوبنے سے فاتبعہم فرعون بجنودہ ان کا تعاقب کیا فرعون نے اپنی فوجیں لے کر غشیہم ان کو ڈھانپا من الیم میں اس سمندر سے بحر قلم اس کو کہتے ہیں ما غشیہم اس عذاب نے جس نے ڈھانپا فاضل فرعون قومہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا وما ہدی رہنمائی نہ کی یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد قد انجیناکم من عدوکم ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے وعدناکم تمہارے ساتھ وعدہ کیا جانب الطور الایمن طور کی دائیں جانب آنے کا ونزلنا علیکم یہ مختلف واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ مختصر ہم نے تم پر اتارا المن والسلوى من اور سلوى یہ معنی کرتے ہیں ترنجبین اور بٹیر ترنجبین اور بٹیر کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم طیبات لذیذ وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ولا تطغوا فیہ اس میں زیادتی نہ کرو یحل علیکم غضب تم پر اترے گا میرا غصہ ومن یحلل علیہ غضب جس پر میرا غصہ اترا فقد ہوا یقیناً ہلاک ہوگا انی لغفار میں بہت بخشنے والا لمن اس کو تابا جو توبہ کرے آمن ایمان لائے عامل صالحہ نیک عمل کرے ثم اہتدی پھر ہدایت میں اور ترقی کرے وما آجلک کس نے جلدی آنے پر تجھے مجبور کیا عن قومک اپنی قوم سے یا موسیٰ اے موسیٰ قال جواب دیا ہم وہ قوم اولائے وہ ہیں علی اثری میرے پیچھے آ رہے ہیں واجلت الیک رب اے رب تیری طرف میں جلدی آیا ترضا تاکہ تو خوش ہو جائے اللہ نے فرمایا فإنا قد فتنا قومک من بعد ہم نے امتحان لیا تیری قوم کا تیرے بعد امتحان میں فیل ہو گئے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا فرجع موسیٰ لوٹے موسیٰ علیہ السلام الى قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان اسف غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے قال پوچھا یا قوم اے میری قوم الم یعدکم کیا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا ربکم تمہارے رب نے وعدن حسنا سچا وعدہ افطال علیکم العہد کیا وہ وعدہ تم پر لمبا محسوس ہوا ہم اردتم کیا تم نے چاہا ان یحل علیکم تم پر اتر جائے غضب من ربکم غصہ تمہارے رب کا فاخلفتم موعدی تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی قالوا جواب دیا انہوں نے ما اخلفنا موعدک ہم نے تیرے وعدے کی مخالفت نہیں کی بملکنا اپنے اختیار سے ولکننا حملنا لیکن ہم پر لادے گئے اوزارا بوجھ من زینت القوم قوم کے زیورات سے فقذفناها ہم نے ان کو پھینکا اکٹھا کرنے کے لیے جو اکٹھا اینٹیں بنا کر کہیں جانا ہو تو سواریوں پر گدھوں پر اونٹوں پر لاد کر لے جائیں فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ اسی طرح ڈھالا سامری نے بنایا سامری نے فَأَخْرَجَ لَهُمْ ان کے لیے بنایا عجلاً بچڑا جیسا اس کے کیا تھا ڈھانچہ تھا لہو خوار اس میں آواز تھی بچڑا کیوں بنایا وہ جو قبطی تھے مصری وہ بچڑے کے پجاری تھے فرعون کے تو تھے ہی بچڑے ان بچڑوں کے پجاری ہندوؤں کی طرح یہ گو ماتا اور ہل بھی جوتتے ہیں اس پر ڈنڈے بھی مارتے ہیں اور پھر اس کو خدا بھی کہتے ہیں تو یہ جیسے گائے کے پجاری ہیں وہ کبھی بھی گائے کے پجاری تھے تو بچڑا بنایا آواز نکالی
فقالو کہنے لگے ھذا الہکم الہ موسیٰ، تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، فنسی وہ بھول گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ادھر چلا گیا۔ افلا یرون، کیا وہ سوچتے نہیں اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، رفعی معنی لوٹا سکتا، الٹا مراد ہے یعنی یہ پوچھیں تو جواب دیں، ولا یملک لہم، نہیں ہے مالک ان کے لیے، ضرا ولا نفع، تکلیف ہٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا، ما لا ينفعک ولا یضرک، اس کے دوسرے الفاظ یہ